کملی والے کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. تو جن لوگوں نے کملی والے کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ان دلوں کو چنا، تقویٰ کے لیے چنا. اور اگر ہم نظر دہرائیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے کملی والے کا ادب کیا، اولیاء کاملین کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چنا، وہ وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھو یا خدا کی بات ہوتی تھی یا مصطفیٰ کی محبت کی بات ہوتی تھی. چونکہ وہ کملی والے کے ساتھ تعلق کو کیوں مضبوط کرواتے ہیں اللہ کے ولی؟ وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا جب ادب دل کے اندر ہوگا تو ہر عبادت کا انسان کو نور بھی ملتا جائے گا، ہر عبادت کا انسان کو نور بھی ملتا جائے گا. پھر ہم اگر قرآن کے اندر دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا کہ یہ جو جنت ہے نا، جنت، اس جنت کے لیے من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو نہیں، بعض لوگوں کو من عبادنا چنا. کس لیے؟ من کان تقیا، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار. تو تقویٰ کے لیے کملی والے کا ادب ہونا ضروری ہے. تو کملی والے کا ادب جس دل کے اندر آ جائے تو میرے رب نے فرمایا قرآن کے اندر ان ادب والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جنت کے وارث ہوں گے. وہ جنت کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وارث ہو جس چیز کا اسے اختیار ہوتا ہے. اگر قاضی صاحب کے ہم گھر میں آئے تو انہیں اختیار تھا، ہمیں بلایا تو ہم یہاں پہ آئے. تو جب کملی والے کا پیار دل میں رکھنے والے متقی بنے تو وہ جنت کے بنے وارث. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ لوگ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو قیامت والے دن اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. پھر اللہ والوں کی شان، تقوی والوں کی شان آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ قیامت والے دن ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا تھا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے. نماز روزہ بھی یاد رکھنا اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے دل کے اندر مصطفیٰ بستے ہیں. وہ قیامت والے دن جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک شخص اسے کہے گا آج تم نماز روزے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، یاد ہے دنیا میں نے تجھے ایک مرتبہ وضو کروایا تھا؟ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. میں نے تجھے وضو کروایا تھا اور مجھے آج تو چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، رب فرمائے گا اسے بھی اپنے ساتھ جنت لے کے چلا جا، اسے بھی اپنے ساتھ جنت لے کے چلا جا. تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے وارث متقی لوگ ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اگر ہم کہیں نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بارے میں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر ہم کہیں کہ جنت کے وارث حسین ہیں تو یہ تو حسین تو بڑی بات ہے. چونکہ حسین کی محبت ہو تو تقویٰ آتا ہے، حسین کے نانا کی محبت ہو تو تقویٰ آتا ہے، حسین کے بابا کی محبت ہو تو تقویٰ آتا ہے. تو تقویٰ جب دل کے اندر آتا ہے تو رب کائنات نے قرآن کے اندر فرما دیا ان لوگوں کے دلوں کو ہم نے چن لیا ہے تقویٰ کے لیے، پھر وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے. تو مصطفیٰ کے غلاموں، یہ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جنت کا وارث اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ کملی والے سے ٹوٹ کر محبت کرے، کملی والے سے پیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنائے گا. اور جب وہ وارث بنے گا پھر رب کائنات اس کے صدقے کئی لوگوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا. تو حاضرین محترم، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، اس عمل کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیار ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے. ہمارے محترم قاضی فخر الدین عمر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے عاشق تھے.
کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا اور جو تعظیم اور توقیر ہم نے ان کے اندر دیکھی، یہ آج اسی کا صلہ ہے، یہ آج اسی کا صلہ ہے کہ جو ان کی اولاد نے انہیں کرتا دیکھا آج وہی کر رہا ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا ان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ان کے درجات اس وجہ سے بلند فرمائے ہوں گے کہ جو ان کے پیچھے ان کی اولاد ان کے گھر والے کرتے آئے۔ تو لہٰذا یہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، ان کی بھی یہ تربیت کریں، اچھا پڑھائیں ان کو، جہاں تک ہو سکتے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن ان کو یہ ضرور بتائیں بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کر فزکس، بائیو کیمسٹری اور دیگر جو فنون ہیں ان کا احصال ثواب نہیں کیا جاتا، احصال ثواب کیا جاتا ہے قرآن کا کیا جاتا ہے اور رب ذوالجلال کے ذکر کا کیا جاتا ہے، یا مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھے ہوئے درود و سلام کا کیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے محترم قاضی مسعود اقبال صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے اندر بھی یہ فیضان جاری و ساری فرمائے۔ فیضان ہے بھی، اللہ مزید اس کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ انہیں بھی صحت کلی نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ کا صحت سلامتی کے ساتھ سایہ سلامت ان کے اوپر دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔